نے ٹائم دیا. حالانکہ آپ کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور ہم سمجھتے ہیں باہر سے بیٹھ کر کہ آپ جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ جو ہے ہیں, چونکہ آپ کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. نہ سمجھا کریں ایسی غلط باتیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. سر یہ جو ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹو کا آپ کے ساتھ پورٹ فولیو ہے, اسپیشل انیشیٹو میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک آپ نے جو ہے وہ کی ہیں؟ دیکھیں, جو وزیر اعظم نے ذمہ داری دی تھی اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تو اسپیسیفائی کی گئی تھیں. مثلاً اس کے اندر منرلز کا جو کام ہے وہ ذمہ داری دی گئی تھی ایز اے اسپیشل انیشیٹو. ادروائز تو وہ پیٹرولیم منسٹری کے نیچے آتا ہے. اور جو مائننگ کی اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے جو ہیں شہزاد قاسم, وہ ڈائریکٹلی میرے ساتھ کام کرتے رہے. تو یہ جو بھی بڑا ایک بریک تھرو ہوا ہے, ایک بڑی چیز ہے کہ وفاق اور صوبے نے مل کے, بلوچستان کی لیڈ ہے اس کے اندر لیکن وفاق بھی اس کا حصہ دار ہے, اور مل کے بلوچستان میں جو اتنے بڑے ہمارے معدنی ذخائر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جس کے اندر لیڈ رول جو ہے بلوچستان کو ہوگا, رائٹس ان کے ہوں گے, معدنیات ان کی ہیں, اور وفاق جو ہے وہ پورے طریقے سے ایک پارٹنر بن کے فیسیلیٹیشن کا سپورٹ کا رول ادا کرے گا. وہ کمپنی بنا دی گئی ہے. یہ سارا جو ہے انہوں نے مل کے کام کیا. سو ایک تو منرلز کا ایریا ہے اور ابھی اس پہ مزید آگے بھی کام ہونے والا ہے. پھر دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد کے سلسلے میں دی گئی تھی. جو بڑے پروجیکٹس ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ غازی بروتھا سے جو 200 ملین گیلن پانی آنا ہے, اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے اس کی کنسلٹنسی کا کانٹریکٹ بھی ایوارڈ کر دیا گیا ہے. اس کو چلیے کے ساتھ مل کے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا خانپور ڈیم سے جو اس وقت پانی جو کم آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی گنجائش موجود ہے, تقریباً اسلام آباد کراچی کے ملا کے تقریباً 75 ملین گیلن مزید آ سکتا ہے اس کے اندر. تو اس کے اوپر بھی تو 275 ملین گیلن اسلام آباد کراچی کے لیے. تو جو میگا پروجیکٹ اس قسم کے ہیں اسلام آباد کے ماسٹر پلان سے ریلیٹڈ, ان کی ذمہ داری. اور آخری جو اس کا حصہ ہے وہ یوتھ افیئرس کا ہے. تو عثمان ڈار صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم ہے, جو اس کے اندر اسکلنگ کا پروگرام ہے, یہ 3 مخصوص ایریاز ہیں. اس کے ساتھ ایک اسپیشل انیشیٹو جو پہلے نہیں لکھا گیا تھا اور جو اسپیشل ذمہ داری لگا دی گئی وہ کورونا سے مقابلے کی تھی اور NCOC کی تھی, اور میرے خیال میں پچھلے 6-8 مہینے میں سب سے زیادہ ٹائم اسی پہ لگا ہے. صحیح ہے. اچھا سر, ایک آخری چیز جو میں آخر میں پوچھ رہا تھا, یہ اسلام آباد کا پروجیکٹ ہے میٹرو کا, سر یہ کس صدی میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سر اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ پروجیکٹ کا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے کو تو پروجیکٹ اپروو کیا گیا تو اس کے اندر لکھا گیا کہ جی یہ پنجاب والے چلائیں گے. پنجاب والوں نے کہا بھائی ہمارا سے تعلق کوئی نہیں ہے, اتھارٹی کا میرے خیال میں اسلام آباد کا ایشو ہے. تو کوئی اس کا والی وارث نہیں تھا. تو اسی لیے ہم نے پھر یہ جب ریویو کیا کہ کیوں نہیں چل رہا ہے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ سمری بنائیں, کیبنٹ میں لے کے آئیں, ایک ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنائی اسلام آباد کی, کیونکہ صرف اس ایک پروجیکٹ کی نہیں ہے, اس کے علاوہ ایسے فیڈر لائنز ہیں. کم از کم سال سے یہ جو اتھارٹی والا ایشو ہے یہ اب تو لگتی ہے. پاکستان میں کام جو ہے نا وہ ہوتے ہوتے ذرا ٹائم لگتا ہے, لیکن ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بن گئی, اس کے کیبنٹ کی اپروول مل گئی ہے, اب وہ بننے کے لیے جاری ہے. پروجیکٹ کا بھی جو ہے اب آگے کام. یہ کب تک سر آپریشنل ہو جائے گا؟ سر میرے خیال کے اندر یہ آپریشنل ہوگا آپ کا تقریباً اگلے سال کے بس تک, اگلے 2021 کے بس تک. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ جو کراچی کا پیکیج ہے اس میں سر جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کراچی کا ایک پیکیج 160 ملین کا دیا گیا. اب کس طرح سے آپ انشور کریں گے کہ اس پہ پوری طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو سر؟ اچھا, کراچی کا جو 162 ملین کا پیکیج تھا اس کے 2 حصے میں اگر میں کر دوں, اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ تو ایک اسپیشل فریٹ کوریڈور ہے جو کراچی پورٹ سے چلنا تھا اور پپری تک جانا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ریلویز نے کام کر لیا, اشتہار اس کے نکل گئے ہیں. ستمبر 30 کو اس کے بڈس کھل جائیں گی, اس کے کنسلٹنٹس والا اپوائنٹ ہو جائیں گے, تو وہ کام تو چل رہا ہے. باقی جو پروجیکٹس ہیں اس میں سب سے بڑا گرین لائن کا تھا جو آپ کو پتہ ہے کہ 20 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اس سال 5 ارب روپے اور چاہیے اس سال مکمل ہونے کے لیے, تو وہ دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے پروجیکٹس تھے جو فلائی اوورز والا جن کا انعقاد آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ ہوا تھا, لیکن اس کے اندر ایسی بھی چیزیں تھیں جس طریقے سے واٹر ریسائکلنگ ہم کرنا چاہتے تھے انڈسٹریل ایریا کو پانی پرووائڈ کرنے کے لیے. وہاں زمین سے گزرتی ہے جگہ, تو سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ اپروولز وغیرہ کوآرڈینیشن کے ایشو ہوتے ہیں. پھر آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ PSDP کے اندر ہم نے کچھ منصوبے انکلوڈ کروائے ہیں جو کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ تھے, اور سندھ کی گورنمنٹ کو اس پہ بھی ایشوز تھے کوآرڈینیشن کے. جی آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا فیڈرل گورنمنٹ کو لوکل لیول پہ ایسے کام کرنے چاہیے. تو اسی لیے وہ تمام تجربے سے سیکھتے ہوئے
فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ایک پلیٹ فارم نہ بنے جہاں پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اچھا وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے بہت سارے ایریاز ہیں، تو جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ سب ایک جگہ پر بیٹھ کے کام کریں گے تو ہی کراچی میں کام ہو سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے کیا میکنزم آپ بنا رہے ہیں سر؟ تو اس کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے کوآرڈینیشن کے لیے 3 سطح کے اوپر کام کیا جائے گا. ایک تو آلریڈی نوٹیفائی ہو گئی ہے کمیٹی، 6 رکنی کمیٹی ہے، وفاق اور صوبے دونوں اس کے اندر اشتراک میں ہیں. سندھ کی طرف سے چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں، 2 ان کے منسٹر ناصر شاہ اور سعید غنی ہیں، اور وفاق کی طرف سے میں ہوں اس کے اندر، علی زیدی ہیں اور امین الحق صاحب ہیں. اس کے نیچے ایک لیول پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی بن رہی ہے، اس کو چیئر کریں گے سندھ کے وزیر اعلیٰ، اور اس کے اندر وفاق کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں عسکری اداروں کے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ دوسرا لیول ہوگا اس کے لیے. اور پھر ایک ورکنگ لیول کے اوپر ایک مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنے گی، جس میں بھی تینوں جو ادارے ہیں یا حکومتیں ہیں ان کے لوگ اس کے اندر موجود ہوں گے. لیکن سر ایک بنیادی سوال ہے، دیکھیں NFC ایوارڈ کے بعد اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہوئے تھے وہ خود خرچ کرتے. وفاق جو کہ پہلے ہی اس کا بنیادی جو کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، 100% اور زیرو سے جو ہے وہ بلکہ مائنس سے شروع ہوتا ہے بجٹ. 100% آپ کیسے کریں گے یہ ساری 100% درست بات ہے. لیکن یہ صرف ایک چیز تو نہیں ہے نا، اس وقت بہت سارے کام وفاق کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے. آپ کے PSDP کے اندر بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو صرف ایک صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ چاروں صوبوں کے اندر ہی ہے، صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے. تو وفاق ابھی بھی بوجھ اٹھا رہا ہے وہ ان ذمہ داریوں کا جو 18ویں ترمیم سے پہلے کی تھی اور 7th NFC ایوارڈ سے پہلے کی تھی. پیسہ چلا گیا ہے صوبوں کے پاس، اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ایشو کے اندر بھی ہے. یہ آن گوئنگ آپریشن کی جو ورٹیکل پروگرامز ہم وہ NCHD ہے، نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اس کے علاوہ بیکس کا ایک پروگرام ہے، ہیلتھ کے اندر اسی طریقے سے ایشوز ہیں. وہ جو ساری اب جس کا وسائل جو ہیں صوبے کے پاس ہیں اس کا بوجھ بھی وفاق کے پاس ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ریونیو شیئرنگ کا معاملہ ہے، یہ وسائل کی شیئرنگ کا، اس کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یا تو مکمل طور پہ ذمہ داری اٹھائیں، یا تو ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ آج کا اخبار کھولنے تھا، آج کے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جناب بلاول زرداری نے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کی مدد کرے یہ سیلاب کے اندر. بھائی یہ مطلب یہ کام آپ کا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے اب خود؟ اچھا سر، ایک اور چیز، یہ ایک پرسیپشن ہے سر کہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے اس حساب سے نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں پچھلے سال آپ نے 132 پروجیکٹس PSDP کے کمپلیٹ ہوئے ہیں. لیکن سر پرابلم پھر وہیں پہ ہے کہ جب صوبوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، صوبوں میں سر جو ڈیولپمنٹ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کیوں کم ہے سر، اور پچھلے سال کتنی ہوئی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے وہ تاثر بالکل ہی غلط ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی. لیکن جتنی ہم ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب پلاننگ منسٹری میں آیا تو اس کے بعد میں نے باقاعدہ جو ہے ہر ماہ کے اندر اپڈیٹ بھی دیتا تھا کہ یوٹیلائزیشن کدھر پہنچ گئی. اور اگر آپ کو یاد ہو فروری آخری مہینہ تھا کورونا آنے سے پہلے، اور فروری کے بعد میں نے یہ وہ اس کی ویڈیو بھی بنی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پچھلے 6 سال میں پہلے 8 ماہ جو ہوتے ہیں کسی سال کے مالی سال کے، سب سے زیادہ ہائی یوٹیلائزیشن ریٹ جو ہے وہ اس سال کا تھا. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے کورونا آ گیا، زمین پہ کام روکنا پڑا، سلو ڈاؤن ہونا ہو گیا. تو ایک تو وہ یوٹیلائزیشن چل رہا ہے. دوسرے اگر بڑے آپ چیزیں دیکھیں پاکستان کے اندر، میرے خیال میں پاکستان میں پانی سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی جگہ پہ پاکستان کے چلے جائیں، کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، بشمول اسلام آباد کے، کراچی کے، باقی ہر جگہ آپ جدھر بھی چلے جائیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک وقت میں 3 بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہو. داسو، مومند، دیامیر بادشاہ. پاکستان میں لوگوں کی آمد و رفت، بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اسپیشلی ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹیونیس کے لیے آپ کا لاجسٹکس کا نظام کتنا فعال ہے، اور ریلویز دنیا کے اندر اس کے اندر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا 73 سال میں اتنا بڑا منصوبہ نہیں ہوا ML1 جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی تو بہت سارے کام ہیں، اور اس کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم نے یہاں پلاننگ کمیشن کے اندر بھی چینجز کیے ہیں. خصوصی ہمیں پرابلم آتی تھی بلوچستان کے اندر. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ایلوکیشن زیادہ ہوتی ہیں فیڈرل PSDP جو ہوتا ہے، اور یوٹیلائزیشن بہت کم ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ کوئی ہمارا کوئی ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہم
ادھر کوئی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو نہیں پیسہ ڈال رہے کہ جی ہم نے کہہ دیا ہے, ہم تو چاہتے ہیں وہ پیسہ خرچ ہو. تو میں نے یہاں سے پلاننگ کمیشن سے نوٹیفائی کی ہے ایک کمیٹی, اس کو خالد مکسی صاحب جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, وہ اس کو چیئر کریں. 7 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریپرزینٹیوز ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, ان کو ہم نے اس کے اندر نمائندگی دی ہے. ہم نے کہا آپ ہمارے ساتھ شراکت دار بنے اور اس کا پورے سال اس کا جائزہ لیتے رہے, تاکہ کہیں بھی اگر کام کے اندر آپ کو کوتاہی نظر آ رہی ہے, سلو چل رہا ہے, تو انٹرونشن کی جا سکے. لیکن سر یوٹیلائزیشن پروونسز کی کم ہے. سر یوٹیلائزیشن پچھلے سال جو پروونسز کی ہوئی ہے اس میں ٹو بی فیئر پروونسز کے ساتھ, جس وقت کورونا آیا آپ کا ریونیو شارٹ فال ہوئے, جب ریونیو شارٹ فال ہوئے تو NFC ٹرانسفرز کم ہوئے, تو وہ ظاہر ہے پھر اس وقت کے اندر ڈسکریشنری اسپینڈنگ ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ سی پیک اتھارٹی جو ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ ML1 اور باقی امپورٹنٹ پروجیکٹس بھی سی پیک کے ہیں. ایک تو سر یہ بتائیں کہ یہ کیوں پرسیپشن ہے کہ سی پیک پہ کام سلو ہوا ہے, یا ایک ٹرانزیشن وجہ ہے, اور دوسرا کیا سی پیک اتھارٹی پلاننگ کمیشن کے انڈر ہی ہے؟ جی دوسرے والے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں, بالکل پلاننگ کمیشن کا ہی حصہ ہے سی پیک اتھارٹی جو ہے, بٹ صرف تجربے سے سیکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک خصوصی ادارہ ہو جس کا کام صرف یہ, اور پلاننگ کمیشن میں تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. پلاننگ سیکرٹری کے پاس بے تحاشا ذمہ داری ہیں, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے بعد, تو ایک ایسا ادارہ ہو جس کا صرف اور صرف یہی کام ہو کہ سی پیک کو کے کام کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. جہاں تک سلو ڈاؤن کا وہ اگین وہ ایک بن جاتا ہے, لوگ کہنا شروع کر دیتے. آپ جسٹ پچھلے 2-4 ماہ کے اندر دیکھ لیں, کوہالہ, آزاد پتن, ML1, بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ نئے شروع بھی ہو رہے ہیں. پرانے PSDP میں تو لوکیشن کم ہوئی ہے نا سی پیک کی, اگر پچھلے سالوں کے مقابلے میں دیکھیں اس سال کچھ 78 بلین ہے, اس سے پچھلے سال جو ہے 110 تھی, اس سے پچھلے سال 144 تھی. بیکاز آپ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر جا رہے تھے, آپ کے منصوبے کمپلیٹ ہو رہے تھے پہلے سے, جو آن لائن مطلب جن کی امپلیمنٹیشن جاری تھی, وہ جیسے جیسے کمپلیشن میں گئے تو ان کی انویسٹمنٹ کم ہونی شروع ہو گئی. اب نئے منصوبے ہیں, نئے منصوبوں کے اوپر اخراجات اب شروع ہوں گے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اگلا فیز ہے سی پیک کا, یہ اگلا فیز تو ہے ہی وہ نہیں جہاں پہ سرکار زیادہ تر کام کرے گی. یہ PSDP کی فیز سے نکل رہا ہے. ML1 بہت بڑی چیز ہے, لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, آزاد پتن, کوہالہ, یہ آپ کو PSDP میں نہیں نظر آئیں گے. پرائیویٹ سیکٹر نے پرائمری رول لینا ہے. انڈسٹریل زون پہلے سی پیک میں کوئی نہیں بنا ہوا تھا, پچھلی حکومت کے اندر کوئی SEZ نہیں بنا تھا. آپ کا فیصل آباد والا SEZ کا افتتاح ہو گیا, آپ کا یہ KP والا جو ہے خیبر پختونخوا والا, اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. دھابے جی سندھ کے اندر جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ گیا, انشاءاللہ وہ دونوں بھی ان کا افتتاح ہو جائے گا. تو یہ سارے کام آپ کرنے پرائیویٹ سیکٹر نے. تو آپ کو اب جو ریاست کا رول ہے, حکومت کا رول ہے سی پیک کے لیے, وہ فیسیلیٹیشن کا نظر آئے گا, انسینٹیو کا نظر آئے گا. انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر سے. لیکن سر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو انڈسٹریل زون ہے ان میں بیسک انفراسٹرکچر تو گورنمنٹ نے جی, اور وہ ہے, اور وہ اس کے اندر شامل بھی ہے. دیکھیں رشا کا یہ ڈیولپمنٹ ہو گیا, کب سے آپریشن ہو جائے گا سر؟ میں مثلاً آپ کو, وہ تو فیصل آباد تو ہو گیا نا, فیصل آباد کا رشا کئی اور دھابے, رشا کئی جو ہے, رشا کئی کے اندر جو زون کے اندر اس نے سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا ہے, وہ اس نے کرنا ہے جو ڈیولپر آ رہا ہے. ہمارا کام ہے وہاں بجلی پہنچانا, گیس پہنچانا, سڑک پہنچانا, وہ ہمارا PSDP میں شامل ہے. ٹھیک ہے سر. سو اسی طریقے سے جب ظاہر ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو بن جائے گا نا انفراسٹرکچر, اس کے بعد انویسٹمنٹ ہونی ہے, وہاں فیکٹریاں لگنی ہیں, وہ ساری پرائیویٹ سیکٹر نے لگانی ہے. تو PSDP میں آپ کو جیسے پہلے نمبر زیادہ نظر آ رہے تھے, اتنے بڑے شاید آگے نہ نظر آئیں, ML1 کے لیے نظر آئیں گے. لیکن سر ML1 بذات خود ایک اتنا بڑا ہے, بڑا پروجیکٹ, اس کو کیسے سر PSDP دیکھیں نا, آپ IMF کے پروگرام کے اندر بھی ہیں, تو اس کو اگر PSDP کا حصہ بنائیں گے تو آپ کا اوور آل جو پروجیکٹ کی کاسٹنگ ہے وہ تو ویسے ہی PSDP کی تھرو فارورڈ بڑھ جائے گا. لیکن آپ کو پتہ نا کہ ML1 کی جس طریقے سے فائنینسنگ اسٹرکچر کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کا صرف ایک حصہ جو 10% ہماری جو پوزیشن ہے اس وقت, ہمارے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 10% ML1 کا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آئے, اور 90% چائنیز اس کی فائنینسنگ ہو. چائنیز کی ابھی تک پوزیشن یہ کہ 15% ہمارا. تو وہ جو 10 سے 15% ہے, میں نے PSDP میں صرف وہ ایلوکیٹ کرنا ہے, باقی پیسہ تو روپی کمپوننٹ آپ کو دینا نہیں پڑے گا سر. یہ اسی کا ہم بتا رہے ہیں نا, وہ جو روپی کمپوننٹ ہے اسی کو میچ کرنے کے لیے, باقی جو ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال, یہ میڈیا کے ساتھ اس حکومت کے تعلقات میں کیا پرابلم ہے؟ اتنے شاندار میرے اور آپ کے تعلقات میں, وہ تو بہت اچھے ہیں. نہیں میں نے آپ اور کو دوسرا سر میر شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں سر کوئی, دیکھیں میں ان کا بھی جواب دے دوں گا, لیکن میڈیا کے تعلقات کے بارے میں, جس دن 2 سال ہماری حکومت کو مکمل ہو رہے تھے, وزیر اعظم کا جنہوں نے اوتھ لیا تھا, جس دن اس کے
تو مجھ سے خاور گمن نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیں جی آپ کے 2 سال میں 3 کیا اچھی چیزیں کی اور کیا 3 چیزیں جو آپ کے خیال میں بہتر ہو سکتی تھی. تو اس 3 میں سے میں نے ایک کہا تھا کہ ہم نے غلطی یہ کی شروع میں آ کے کہ میڈیا کے ساتھ, اور میں اب دوبارہ کہتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں صحافی, انہوں نے کہا تھا کیا اتنی اچھی بات کی تھی فواد چودھری نے. میرے خیال میں فواد چودھری نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. سب سے زیادہ پاکستان میں اشتہار دینے والی حکومت پاکستان ہے, اور چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کو اشتہار کا ٹائم جو سستا ملے, اور حکومت جو ہے اسے 2 گنا 3 گنا پیسے دے, یہ بالکل غلط تھا. لیکن وہ کچھ ماحول ایسا بنا تو ایسا لگا جیسے حکومت یہ سب کر رہی ہے اس لیے نہیں کہ یہ جائز ہے, کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. فواد چودھری اور اسد عمر اپنے گھر سے تو نہیں لاتے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اس کو میں نے بچانا ہے. وہ کام شروع کیا, لیکن اس سے کچھ ایسا اندازہ میڈیا کو ملا کہ یہ ہمارا جو ہے نا فائنینشیل ہماری وائبلٹی ختم کرنا چاہتے, گلا مروڑنا چاہتے. اس کی وجہ سے ریلیشن شپ اب بہتر ہوتی جا رہی ہے. میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ حالات تھوڑے بہتر ہیں, لیکن یہ میر شکیل الرحمان کا سوال ہے, مجھ سے کیا پوچھ رہے بھائی, نیب کا پوچھے. میرے علیم خان کو نیب اٹھا کے لے گئی, میرے سبتین کو نیب اٹھا کے لے گئی, پرویز کھٹر کی انکوائریاں وہ کر رہی ہے. کیس کے اندر کچھ ہو بھی نہ, کیس میں ہے کچھ نہیں سر. یہ تو میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں ان کو بولوں کوئی اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے یہ بات کرنا. نیب نے کہا ہے, نیب کے پاس جائیں, مہتاب صاحب نیب سے پوچھیں آپ نے کیوں کیا. جیسے میں نے کہا کہ اگر میرا کنٹرول ہوتا نا تو میری حکومت کے, میں تو بات ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ علیم خان کوئی ایسی وزیر نہیں ہے عمران خان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے. سبتین کون ہے؟ سبتین عمران خان کے نیچے والی سیٹ کا ایم پی ہے. یہ دونوں لوگوں کو اندر انہوں نے بند کر دیا ہے اٹھا کے. ہمارے خیال میں وہ دونوں کیس ٹھیک نہیں ہے, ہمارے خیال میں تو دونوں کیس نیب کے قانون میں چینجز کی ضرورت نہیں سمجھتے. جی ہاں, میں نیب کے قانون میں بالکل چینج کی ضرورت ہے, اسی لیے ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نیب کا قانون چینج کرنے میں ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ اس میں وہ ترامیم کریں گے جس سے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں. اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک اوور آل, لیکن سر کنسنسس کی طرف کچھ چیز جا سکتی ہے سر. اوور آل کنسنسس کے لیے وہ چیزیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہیں, سرمایہ کاری کے لیے بہتر ہیں, بالکل کی جا سکتی ہے. لیکن کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کی ذاتی مفادات پورے کر دیے جائیں, یہ ممکن نہیں. سر آخری سوال اگر اجازت دے دو, یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں سر, ان کا وہ شوگر اسکینڈل کے بارے میں بھی بات ہوئی, پھر جو ہے ایک تو سر کیا آپ کو کیبنٹ سنی کی وجہ سے نکالا گیا تھا, اور آخری سوال سر, یہ حکومت ہر چیز کے بارے میں اتنے ڈیلیٹ ڈیسیژن کیوں کرتی ہے؟ مثلا ویٹ کا کرائسس ہوا, 7-8 مہینے ضائع کرنے کے بجائے آخر میں آ کے آپ نے امپورٹ کرنے کا ڈیسیژن کیا, ڈیلے کیوں کرتے ہیں سر؟ اچھا, آپ نے آخری سوال کر کے 2 کر دیے, تو 2 میں سے مجھے بتائیں کون سے والے کا جواب دونوں میں. آپ تھے اس پریس کانفرنس میں جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی تھی ریزگنیشن کی اناؤنسمنٹ میں نے ٹویٹ کی, تقریباً 2 بجے کے قریب, لگ بھگ 3-3:30 بجے میں نے پریس کانفرنس میں تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو, 1 سے زیادہ صحافی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا, نام لے کے پوچھا تھا. میں نے جواب کیا دیا تھا, میں نے کہا تھا جناب آپ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جو مجھے فون کر کے بولتے تھے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے, مجھے ایک بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کے بتا دے کہ میں نے کبھی مڑ کے پوچھا کون کرا سازش. یار میرا پرائم منسٹر نے مجھے پوائنٹ, دیکھیں ایم این اے میں بنا لوگوں کا ووٹ لے کے, ووٹ عمران خان کے نام پہ تھا لیکن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, میں ایم این اے بنا. ایم این اے بننے کے بعد کیبنٹ میں وزیر بنتا ہے پرائم منسٹر کی سول ڈسکریشن پہ. سو کوئی اور آدمی اچھا سمجھتا ہے, آپ کو برا سمجھتا ہے, اس سے مجھے کیا انٹرسٹ ہے؟ مجھے کوئی انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. میری بائی دی وے میں نے جہانگیر ترین کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہوا ہے. جہانگیر ترین جس دن ڈسکوالیفائی ہوئے تھے سپریم کورٹ سے, آپ اس دن کی میری ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں, اور میں آج بھی اس بات میں یقین کرتا ہوں. میں نے اس دن کہا تھا ٹویٹ میں کہ جب سے میں نے تحریک انصاف جوائن کی, اگر عمران خان کے بعد کسی کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تحریک انصاف میں, وہ جہانگیر ترین کی ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال, فیصلے بر وقت کرنے چاہیے, لیکن فیصلے بر وقت کرنے میں ججمنٹ انوالو ہوتی ہے. جو آپ, یہ بھی تو فیصلہ ہے نا کہ مثلا امپورٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی, ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو نہیں کرنا بھی ایک فیصلہ ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ ہو یا امپورٹ ہو. اور فیصلے جو ہے وہ ججمنٹ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں, اور ججمنٹ جو ہے کبھی صحیح ثابت ہو جاتی ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں نے بولا کہ جون کے وسط کے اندر جب تمام صحافی, تمام اپوزیشن کے لیڈرز, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو فوری طور پہ بند کرنا ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا, ہماری ججمنٹ کہتی تھی کہ نہیں ہم جو کام کریں وہ ٹھیک ہے, ہماری ججمنٹ صحیح ثابت ہو سکتا ہے, غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ججمنٹ کیا, ہماری ججمنٹ کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ سر.